الرحمن الرحیم۔ من حرف جار سے متعلقہ کسی نے سوال بھیجا تھا۔ من کا ایک معنی بیان بھی ہے، من بیانیہ بھی آتا ہے، من للتبیین۔ یہ تین باتیں یہاں گوش گزار کرنی ہے۔ نمبر ایک، یہ جو من بیانیہ ہوتا ہے یہ ترکیب میں کیا بنتا ہے۔ نمبر دو، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور نمبر تین، اس کا پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے کہ یہ من بیانیہ کیا بنتا ہے، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور کہاں سیٹ ہوتا ہے؟ یہ جار مجرور سیٹ ہوتا ہے اپنے مبہم کے ساتھ۔ اس کا جو مبہم ہوتا ہے، مبین ہوتا ہے، یہ جار مجرور اسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ اگر وہ معرفہ ہو، جیسے یہاں ما ہے، یہ ما مبین ہے اور من البیان اس کا جار مجرور ہے، تو یہ مبین اگر معرفہ ہوگا تو یہ جار مجرور اس کا حال بنے گا، اس کو بنائیں گے ذوالحال، اور یہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کے یہ حال بن جائے گا، یعنی ثابتاً کے متعلق ہوگا، ثابتاً اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ جار مجرور مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال بن جائے گا۔ اور اگر مبین نکرہ ہو، اگر مبین نکرہ ہو تو پھر یہ اس کی صفت بن جائے گا۔ تو من بیانیہ اپنے مبین کی یا تو حال بنتا ہے یا اس کی صفت بنتا ہے ظرف مستقر ہو کر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ من بیانیہ کو ہٹا کر اگر امر مبہم لگا کے، یعنی جو آپ کا مبہم تھا پیچھے مبین تھا، اس مبین کی اس مجرور کو خبر بنا دیا جائے تو یہ جملہ درست ہو جائے۔ یعنی من البیان کی جگہ کہا جائے هو البیان، جو سکھایا، جو ہم نہیں جانتے تھے وہ بیان ہے، وہ بیان ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے یہ ما کی طرف لوٹے گا، یعنی امر مبہم کو یہاں مبتدا بنا دیا جائے اور آگے اس کی جو مجرور ہے اس کو خبر کر دیا جائے تو یہ درست ہے۔ اسی کو اس میں موصول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مئۃ عامل میں جہاں اس کی مثال بیان کی وہاں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ای الرجس الذی هو الاوثان، یعنی من کو ہٹا کر الذی هو الاوثان لگایا، یعنی اس میں موصول کے بعد اس بیان کو خبر بنایا اور پھر مبتدا نکالا تو اس کی بات مکمل کی۔ تو یوں یہ اس کا پہچان ہے کہ من کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ امر مبہم کو مبتدا بنا دیا جائے تو یہ جو مجرور ہے یہ اس کی خبر بن سکے۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس من بیانیہ کے بعد جو بیان ہے یہ بیان ہوتا ہے، اور جو مبین ہے بیان مبین کو جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے۔ جیسے یہاں ہے علّمَ من البیان ما لم نعلم، ہمیں وہ بیان سکھایا، ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تو جو مبہم ہے، یہ جو کیا ہے، اللہ نے کیا سکھایا ہے تو اس کا بیان کیا۔ بیان علّمَ، اللہ نے سکھایا وہ جو ہم نہیں جانتے، تو جو کے ساتھ آپ اس بیان کو جوڑ دیں جو بیان ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ہمیں وہ سکھایا جو بیان ہم نہیں جانتے تھے، یا پھر اس ما کے ساتھ جوڑ دیں اللہ نے ہمیں وہ بیان سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ترجمہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، کئی مقامات پر ایسا آتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، وہ ہم یہی کرتے ہیں جو چیز تم خرچ کرتے ہو۔